علامہ اقبال ان مفکروں میں سے ہیں جن کے مطابق انسان فطری طور پر نیک اور پرامن ہے۔ یہ ہم گزشتہ قسط میں دیکھ چکے ہیں، لیکن اگر انسان فطری طور پر نیک ہے تو پھر برائی پر کیوں آمادہ ہوتا ہے، یہ ہم اب دیکھیں گے۔ لیکن آگے بڑھنے سے پہلے مشورہ ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر کے نوٹیفیکیشن کا بٹن بھی دبائیے تاکہ آئندہ آنے والی ویڈیوز کی اطلاع آپ تک پہنچتی رہے۔ اس ویڈیو کی ڈسکرپشن بھی ضرور دیکھیے۔ علامہ اقبال کے مطابق تمام برائیاں اصل میں کسی نہ کسی قسم کے خوف سے پیدا ہوتی ہیں، اور خوف کی دو بنیادی وجوہات ہیں۔ پہلی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم اپنے ماحول کی حقیقت سے آگاہ نہ ہوں۔ خدا پر مکمل بھروسہ نہ ہونا دوسری وجہ ہے جو خوف کو جنم دے سکتی ہے۔ ماحول سے مراد ہمارے قدرتی ماحول کے ساتھ ساتھ انسانی معاشرہ اور وہ تمام انسان بھی ہیں جن سے ہمیں اپنی زندگی میں واسطہ پڑتا ہے۔ مثال کے طور پر ہمیں یہ معلوم نہیں ہے کہ انسانی معاشرے میں یہ صلاحیت موجود ہے کہ وہ غربت اور جرائم سے مکمل طور پر آزاد ہو جائے، جیسا کہ ہم آئندہ قسط میں دیکھیں گے۔ اپنے ماحول کی حقیقت سے واقف نہ ہونے کی ایک اور مثال یہ ہے کہ ہم اپنے معاشرے اور دنیا کے دوسرے معاشروں کے درمیان اس گہرے روحانی تعلق سے بے خبر ہیں جسے ایک اور قسط میں واضح کیا جائے گا۔ ایک اور مثال اپنے معاشرے کے ساتھ خود اپنے اس تعلق سے بے خبر ہونا ہے جسے اس سیریز کی بعض آئندہ اقساط میں تفصیل کے ساتھ واضح کیا جائے گا۔ خدا پر مکمل بھروسہ نہ ہونے کی ایک مثال یہ ہے کہ ہم اپنے ان عظیم امکانات سے بے خبر ہوں جو خدا نے ہر انسان میں رکھے ہیں۔ دوسری طرف خدا پر مکمل بھروسے کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ ہم اپنی قوم کی تقدیر کو سامنے رکھتے ہوئے اس کے مطابق اپنا کردار ادا کرنے کے قابل بنیں۔ علامہ اقبال کے مطابق خدا سے وفاداری ایک طرح سے خود اپنی ذات کے اعلیٰ ترین پہلوؤں کے ساتھ وفاداری کے مترادف ہے۔ چنانچہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ علامہ اقبال کے فلسفے کے ابتدائی نکات انسانی معاشرے سے خوف کو دور کرنے پر مرکوز ہیں۔ ان کے اپنے الفاظ میں اسلام کا اخلاقی نصب العین یہ ہے کہ انسان کو خوف سے آزاد کیا جائے اور اس طرح اسے اپنی شخصیت کا احساس دلایا جائے، اسے شعور دلایا جائے کہ وہ خود طاقت کا سرچشمہ ہے۔ انسان کا یہ تصور کہ وہ لامحدود طاقت رکھنے والی ایک شخصیت ہے، اسلامی تعلیمات کے مطابق وہ معیار ہے جس پر تمام انسانی افعال کو پرکھنے کی ضرورت ہے۔ جو چیز بھی انسان میں اپنی انفرادیت کے احساس کو شدت دے وہ اچھی ہے، جو بھی چیز اس احساس کو کمزور کرے وہ بری ہے۔ انسان میں ایک بھرپور عزت نفس پیدا کر دیجئے، اسے خدا کی زمین کی وسعت میں بے خوفی اور آزادی کے ساتھ حرکت کرنے دیجئے، اور وہ دوسروں کی بھی عزت کرے گا اور پوری طرح نیک بھی ہو جائے گا۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے بھی علامہ اقبال کے فلسفے کی یہی تشریح ہمارے سامنے پیش کی تھی۔ علامہ اقبال کے فلسفے کا تیسرا بنیادی نقطہ یہ ہے کہ تمام برائیاں اصل میں کسی نہ کسی قسم کے خوف سے پیدا ہوتی ہیں۔ اس بات کو تسلیم کر کے ہم دنیا میں کیا تبدیلی لا سکتے ہیں، یہ ہم اگلی قسط میں دیکھیں گے۔